ناول دھوپ چھاؤں سہرجائی لکھاری یمن قریشی قسط نمبر 14 حیات پسینے سے شرابور کپ کپاتے لہجے میں حیات کو پکارتا وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ چاروں جانب نگاہ گھمائی تو وہ کمرے سے غائب تھی۔ دل کسی انہونی کے تحت عجیب ہی لے میں بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پاؤں میں سلیپر ڈالتا وہ حواس باختہ سا باہر کی جانب بھاگا تھا۔ حیات حیات کہاں ہو تم؟ بآواز حیات کی صدائیں لگاتا وہ ہاشمی ولا میں موجود تمام مکینوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ کیا ہوا ہے افکن؟ صبح صبح کیوں چلا رہے ہو؟ مسز ناصر کی آواز نظر انداز کرتا وہ متلاشی نگاہوں سے ارد گرد میں صرف حیات کو تلاش کر رہا تھا، جو نہ جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی، اور یہاں اس کا دل خوف کے مارے سکڑا جا رہا تھا۔ حیات کہاں ہو؟ کہاں مر گئے ہیں سارے؟ اس بار وہ بہت شدت سے چنگاڑا تھا۔ گیسٹ روم میں موجود اجالا بھی حواس باختہ سے باہر آئی تھی۔ تمام تر ملازمین تیزی سے اپنا کام دھرا کا دھرا چھوڑ چھاڑ کر ہال میں جمع ہو گئے تھے۔ وہ صاحب جی، ہم نے صبح صبح میڈم صاحب کو باہر جاتے دیکھا تھا، ملازمین میں سے ایک شیر افکن ہاشمی کا اینگری موڈ آن دیکھ ڈرتے ڈرتے لہجے میں بولا تھا۔ اس نے تیش کے باعث جبڑے بھینس لیے تھے۔ میڈم کو باہر جاتے دیکھا تو مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مقابل کی گردن ہی مروڑ ڈالتا۔ شیر افکن ہاشمی، کیا ہوا؟ ناصر صاحب کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم ٹھٹک کر ٹھہر گئے تھے۔ وہ دراصل اس نے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ مسز ناصر کی آواز پر وہ خاموش رہ گیا تھا۔ ان کی پہلی بیوی اپنے کمرے سے غائب ہے، اب نہ جانے کہاں چلی گئی ہے یہ لڑکی۔ وہ ذرا نخوت سے ناگوار لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ایسے کیسے چلی گئی؟ الو کے پٹھے، بچی گھر سے غائب ہے تو تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ جا کر ڈھونڈو اسے۔ ناصر صاحب کو پہلے ہی اس پر اچھی خاصی تپ چڑھی ہوئی تھی، نیز کہ حیات کی گمشدگی ان کے دماغ کا میٹر گھما گئی تھی۔ بابا، وہ کمرے سے غائب ہے، اب مجھے کیا معلوم کہاں چلی گئی؟ مٹھیاں بھینجتا وہ مشکل ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر ڈھونڈو اس بچی کو۔ برخودار، جب ایک بیوی کی موجودگی میں ولیمے والے دن منہ اٹھا کر دوسری اٹھا لو گے تو پہلی والی کا تو یہی ریئیکشن ہونا ہے نا۔ وہ خائف سا نظر چرا گیا، جب ایک غیر ارادی سی نظر پلر کی آڑ میں کھڑی اجالا پر بھی گئی تھی، جو خاموش تماشائی بنی ساری کارروائی ملاحظہ کر رہی تھی۔ اب جاؤ بھی، اسے ساکت و جامع دیکھ وہ چنگاڑے تو وہ گڑبڑا کر نائٹ سوٹ میں ہی ملبوس دروازے کی جانب بھاگا تھا۔ وہ ملا کے 2 اسٹیپس پھلانگتا بھی باہر نکلنے کے در پر ہی تھا کہ سامنے سے آتی حیات کو دیکھ وہ شدید عیش کے عالم میں اس کی جانب بڑھا تھا، جو شیر افکن کو غصے سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ ٹھہر گئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ ہاں؟ اس کا بازو سختی سے جگڑتا وہ ناگوار لہجے میں سوال کیا بولا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ کہاں گئی تھی حیات؟ اس کی خاموشی پر وہ دانت بھینچ کر رہ گیا۔ فکر نہیں کریں، آپ کو چھوڑ کر نہیں بھاگی تھی، دل گھبرا رہا تھا تو گارڈن میں چلی گئی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت سے آزاد کرواتی وہ اس سے کئی زیادہ سخت لہجے میں بولی تھی، جبکہ اب وہ خاموشی سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا، جو ہاتھ آزاد کروا کر ایک قہر برساتی نگاہ سے نوازتی ولا کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ کچھ لمحات کی تاخیر سے ہال میں واپس داخل ہوا، جہاں ناصر صاحب اور نظری بیگم پہلے سے موجود شاید اسی کے منتظر تھے، مگر دونوں کی نگاہوں میں افسوس واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سا سب سے نظر بچاتا ہوا وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا کہ سامنے سے آتی اجالا کو دیکھ ٹھٹکا، جو سردیاں گھلے چہرے پر اسپاٹ تاثرہ سجائے سوٹ کے ٹرالی کو کھینچتی ہوئی نزدیک آ رہی تھی۔ نگاہوں میں تعجب ابھر آیا تھا، جو قدم بہ قدم نزدیک آتی قریب آ کر ٹھہری تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ محترمہ؟ وہ صبح صبح ایک کے بعد ایک ہونے والے تماشے کے باعث سے چھوتا طنزیہ لہجے میں استفساریہ گویا ہوا تھا۔ افکن، گزشتہ رات جو کچھ بھی ہوا، میں ذاتی طور پر اس سب تماشے کے لیے تم سے اور حیات دونوں سے بے حد شرمندہ ہوں، مگر یہ جو سب کچھ اب ہو رہا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں کوئی گئی گزری لڑکی ہرگز نہیں ہوں، جو کسی کی بھی فضول کوئی برداشت کر لوں گی، یا پھر لوگوں کی حقارت زدہ یا ترحم خیز نظروں سے آنکھیں پھیروں گی۔ دنیا دکھاوے کو ہی صحیح، مگر کل ہمارا نکاح ہوا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا ہے ہم نے۔ بہتر ہے کہ تم پہلے اپنی فیملی کو سنبھال لو، ہم اس معاملے کو بعد میں سلجھا لیں گے، اور تم میری فکر نہ کرو، میں خود کو بہت اچھے سے ہینڈل کر سکتی ہوں۔ سیڑھیاں اتر کر آتی حیات نے ذرا ناگواری سے یہ منظر دیکھا تھا، جہاں وہ افکن کے بے حد قریب کھڑی کسی بات پر ہولے سے مسکرائی تھی۔ اس لیے فی الحال میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، وہ مزید بولی تھی۔ افکن کے چہرے سے تاثرات میں یکایک تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ کل رات سے لے کر صبح طلوع صادق تک ہاشمی ولا میں جتنے تماشے رونما ہو چکے ہیں، کیا ان تمام کارروائیوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود تمہارا دل نہیں بھرا؟
جو اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ غصے میں ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ تم بات سمجھنے کی کوشش کرو شیرفکن، حیات کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ بیوی ہے تمہاری، وہ سمجھانے کی غرض سے گویا ہوا، جبکہ حیات چہرے پر نافہم تاثرات سجائے کھڑی تمام تر صورتحال سمجھنے سے قاصر تھی۔ سیدھی بات کرو، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ضبط کے باعث لب بھینچے سختی سے آواز پرس پر اتر آیا تھا۔ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ وہ مقابل کی گہری سمندری آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ وہ پیشانی مسلتا آنکھیں میچ کیا۔ اجالا بیٹا، آپ اپنے روم میں جائیں۔ آپ اب اس گھر کی عزت ہے، ہماری بیٹیوں کی مانند ہیں۔ اس سے قبل کہ افغان کچھ بولتا، ناصر صاحب کی مداخلت پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ انکل، مگر میں یہاں، شرمندگی سے دو چار لب چباتی وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ افغان کی سخت تنبیہ نگاہوں میں جھانکتی وہ خاموش رہ گئی تھی۔ افغان، تم ان سب سے حقیقت چھپا کر اپنے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو، دیکھنا بہت پچھتاؤ گے تم۔ مایوسی سے دھیمی سی آواز میں سرگوشیانہ قیاس کرتی وہ تعاسفی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تم کمرے میں جاؤ اور فضول کی فکریں کرنا چھوڑ دو، میں سب سنبھالوں گا۔ وہ احساس زیاری لہجے میں اس کا گال تھپتھپاتا دو قدم آگے بڑھا تھا۔ جب ہی تپش زدہ نگاہوں کا ارتکاز تھا کہ نظریں حیات کی شکوہ کن نگاہوں سے جا ملی تھی، جو سب کو ایک تیز نگاہ سے نوازتی دھپ دھپ قدم اٹھاتی الٹے قدموں واپس پلٹ گئی تھی۔ حیات روم میں داخل ہوتی سیدھی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ شیرفکن نے اب اس کے پیچھے ہی آنا تھا۔ توقع کے عین مطابق وہ روم میں داخل ہوا تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اف، مجھے لگتا ہے کاروبار تو اب گیا تیلی نہیں، میں ان دونوں کے بیچ میں ہی پس کر رہ جاؤں گا۔ زیر لب بڑبڑاتا وہ آفس کے لیے تیار ہونے کے ارادے سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا، جہاں حیات نے نہ تو اس کے لیے آفس کے کپڑے نکال کر رکھے تھے اور نہ ہی کوئی چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اس کے فنکشن میں زیب تن کیے جانے والے ڈریس سمیت سب کچھ بکھرا پڑا تھا۔ حیات جلدی باہر آ، اتنی دیر سے اندر کیا کر رہی ہو یار؟ وہ غصے میں واش روم کا دروازہ بجاتا ذرا تیز لہجے میں پکارنے لگا تھا۔ وہ جب بھی شاور لے کر فارغ ہوئی تھی، شیرفکن کی آواز پر کڑ کر رہ گئی۔ جی آ رہی ہوں، میرا بھی یہاں قیام کرنے کا ہرگز بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اندر سے جلتی بھونتی آواز پر وہ مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا اور وہ گیلے بالوں میں تولیہ لپیٹے اپنے دل کا شپیرین سراپے سے لاپرواہ اس کے نگاہوں کے سامنے موجود تھی، جس کا دروازہ بجانے کے لیے اٹھایا گیا ہاتھ ہوا ہی معلق رہ گیا تھا۔ نگاہیں اس کے نم چہرے سے ہوتی مکمل سراپے سے جا پھسلی تھی، جو پاک گاؤن کی ڈوریاں کسی اسے گھور کر جان بوجھ کر پیچھے کو دھکا دیتی واش روم سے باہر آئی تھی۔ صبح صبح بندہ واش روم میں نہانے کے لیے جاتا ہے، گھر بنانے کے لیے نہیں، جو آپ پہرے داری کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اپنے بالوں کو تولگی سے آزاد کرواتی وہ تنزیہ بولی، وہ جو 2 لمحوں کے لیے خاموش سا رہ گیا تھا گڑبڑا کر ہوش میں آیا تھا۔ ادھر آؤ ذرا۔ وہ اس کی زبان درازی نظر انداز کیے جھلپلا کر لب آپس میں وابست کرتا اس کا ہاتھ تھامے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا، جہاں فرش پر پڑی اس کی میکسی اور جگہ جگہ بکھری چیزیں اس کا دماغ جھنجھنا گئی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ اپنے سخت حصار میں قید کیے اسے دیوار سے لگائے خود حد سے زیادہ نزدیک کھڑا درست لہجے میں سوالیہ بولا، جو لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی کندھے اچکا گئی۔ دونوں کے درمیان بس انچ بھر کا فاصلہ قائم تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، یہ سب کیا گند مچا رکھا ہے یا تم نے؟ بالآخر وہ ضبط نہ کر سکا تھا۔ کون سا گند؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ یہ تمہارا ڈریس اور یہ سینڈلز، یہ سب بکھرے کیوں پڑے ہیں؟ یہ سب سنبھال کر رکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، پھینکنے کی نہیں، اور تم اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے گندگی سے کس قدر چڑ ہے۔ وہ راہ فرار تلاش کرتی حیات کو بازو سے پکڑ کر واپس دیوار سے لگاتا گھور کر طنزیہ لہجے میں گرایا تھا۔ اگر آپ کو گندگی سے اتنی ہی چڑ ہے تو یہ سارا پھیلاوا خود سمیٹ لیں۔ میں نوکر نہیں ہوں آپ کی۔ اس کی سخت گرفت سے اپنا مومی ہاتھ آزاد کرواتی وہ ڈوب ہوئی تھی۔ نوکر نہیں ہوں مائی لو، مگر بیوی تو ہونا میری، اور یہ سب گند تمہارا پھیلایا ہوا ہے تو پھر صاف بھی تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ اس کا گال سہلاتا وہ ذرا نرم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ اگر آپ بھول رہے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دیتی ہوں کہ اب آپ کی ایک نہیں بلکہ 2 بیویاں موجود ہیں شیرفکن ہاشمی صاحب۔ بہتر یہی ہے کہ اب آپ ان کاموں کے لیے بھی اپنی دوسری زوجہ محترمہ کو ہی یاد کیا کیجیے۔ خود پر سایہ فگن شیرفکن کی محبت سے لبریز نگاہوں میں ذرا سی نگاہیں اٹھا کر ڈالتی وہ لفظ چبا چبا کر بولی تھی،
جو اس سے قد کاٹ میں خاصا اونچا اچھی خاصی جسامت کا مالک تھا۔ وہ مشکل اس کے کندھے تک ہی آتی تھی۔ ہاں، بجا فرما رہی ہیں آپ میری جان؟ دوسری بیوی؟ تو پھر کیا خیال ہے باقی سب ضروری کاموں کے لیے بھی دوسری والی کو ہی نہ یاد کر لیا کرو؟ کیا خیال ہے؟ اس بار حیات کا غصے کی شدت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ اس کی شرارتی رگ پڑ چکی تھی۔ بانی خیزے سے قیاس کرتا وہ اسے مزید تپا گیا، جس کے نم بالوں سے نکلتا پانی اب گردن پر پھسل رہا تھا۔ پانی کے قطروں کے ساتھ سفر کرتی اس کی بے باک نگاہوں پر وہ چیپ کر رہ گئی تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ گڑبڑا کر پرزور انداز میں مزاحمت کرتی اس کی سخت گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، جو اب باقاعدہ اس کی کمر کے گرد حصار قائم کرتا شرارت پر اتر آیا تھا۔ یہی کہ بیگم صاحبہ، میرے آفس کے کپڑے آپ نکالیں گی یا پھر میں اجالا کو یاد کر لوں؟ چہرے پر چپکی بالوں کی نم لٹ کو انگلی کی مدد سے پیچھے کرتا وہ شریل لہجے میں گویا ہوا، آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ سیخ پا ہوتی حیات نے تیش میں اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر دے مارا تھا، جسے چندہ فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ خود ہی دل مسوس کر رہ گئی تھی۔ بس اتنی ہی برداشت تھی حیات بیگم؟ ویسے تو آپ کو خود پر بڑا گمان تھا کہ میں آپ کو آپ سے زیادہ جانتی ہوں شیر افکن، اور اب جب امتحان کا وقت آیا تو سب کی طرح تمہارے بھی تازیہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ شیر افکن اس بار ذرا ناراض لہجے میں بولا تھا، کیونکہ آپ ایک جھوٹی اور دھوکے باز انسان ہیں۔ میں جس شیر افکن کو جانتی تھی وہ آپ کی طرح نہ تو جھوٹا تھا اور نہ ہی دھوکے باز، بلکہ اب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آپ تھے بھی یا نہیں۔ وہ درستگی سے گویا ہوتی آخر میں تنزیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ شیر افکن کی آنکھوں کا رنگ لمحوں میں تبدیل ہوا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا؟ اس کی نظریں پھیلنے پر وہ اس کا جبڑا پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ تو کیا نہیں دیا؟ وہ بھی اسی لہجے میں بولی تھی۔ اجالا سے شادی کرنے کا یہ مطلب ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دے دیا، رائٹ؟ بس اپنے بال مٹھیوں میں پکڑنے کی دیر رہ گئی تھی، باقی وہ اس کو اچھا خاصا جج کر چکی تھی۔ آپ کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مڑائے تھے۔ حیات، یہ آنسو صاف کرو پہلے، تمہیں معلوم ہے نا کہ تم مجھے روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ وہ خود ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پھونسنے لگا تھا۔ خود آنسوؤں کی وجہ پیدا کرنے کے بعد آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ اپنی وقت کھو چکا ہے مسٹر۔ وہ اپنے چہرے کی جانب بڑھتا ہاتھ درمیان میں ہی تھام گئی تھی۔ دوسری شادی کی ہے میں نے، کوئی گناہ نہیں کیا، اور میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ اجالا کے ساتھ افیئر نہیں چلایا، بلکہ سیدھا سیدھا نکاح میں لیا۔ اس کے چہرے کے اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ رکھتا وہ شدید ضبط سے بولا تھا۔ اور ریلی گناہ نہیں ہے؟ تو پھر میں مزید آپ کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، یہ بھی میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ کوئی گناہ نہیں کر رہی میں بھی۔ وہ بھی جذباتیت سے کام لے رہی تھی۔ حیات، اب اگر تم نے بکواس کی نا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ دیوار پر ہاتھ مارتا درستگی سے دھاڑا۔ حیات سہم کر رہ گئی تھی، مگر پھر بھی نڈر انداز میں اس کی تو نہ کرے نا برداشت۔ میں نے تو نہیں کہا کہ آپ میرا وجود برداشت کریں، جا تو رہی ہوں، اب میں چھوڑ تو رہی ہوں آپ کی جان۔ اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ فضول کا ڈھول آپ کے گلے پڑ گیا تھا، جو بے مقصد بجانا پڑ رہا تھا۔ وہ اسے پورا زور لگا کر پیچھے دھکیلتی چنگاڑی تھی، آواز خود ہی رند گئی تھی، آنکھوں سے آنسو جھرنے کی مانند بہنے لگے تھے۔ حیات، فضول حرکتیں نہ کرو، ہم اس معاملے کو لے کر شام میں بات کریں گے۔ حیات کو آفس سے باہر ہوتا دیکھ وہ ذرا سنبھل گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ہوگی، میں اب یہاں مزید نہیں رہوں گی، سنا آپ نے؟ وہ یوں ہی غررائی تھی۔ تم یہیں رہو گی، سنا تم نے؟ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، ویسے بھی آپ شروع سے یہی بولتے آ رہے ہیں کہ آپ وہ نہیں جسے میں جانتی تھی، تو پھر اس انچاہے رشتے کو نبھانے کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ حیات کی بس ہو گئی تھی۔ بکواس کی تھی میں نے، صرف تمہارا ضبط آزمانا چاہ رہا تھا، اور کچھ نہیں۔ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا۔ اس نے معاملے کی سنگینی دیکھ جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ پاگل نظر آ رہی ہوں آپ کو، یا پھر بیوقوف جو آپ کے پیار میں اس قدر اندھی ہو گئی ہے کہ جھوٹ اور سچ کا فرق نہ کر سکے؟ وہ تیزی سے چلاتی اب ہولے ہولے کانپنے لگی تھی۔ حیات، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اور اجالا دونوں میری بیویاں ہوں، اور اب دونوں اسی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہو گی، سمجھی؟ آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتا وہ متوازن لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، سنا آپ نے؟ وہ بے دردی سے گار رگڑتی باغیانہ لہجے میں بولی۔ حیات، وہ ضبط سے اپنی مٹھی بھی بند کر گیا تھا۔ ذرا فرض کریں اگر آپ کی جگہ میں ہوتی اور میں کسی اور کے ساتھ
اس کے سخت لفظ لبوں پر ہی ادھورے رہ گئے تھے۔ اس کے چہرے کی جانب اٹھتا ہاتھ وہ ضبط سے ہوا میں ہی روک گیا تھا۔ کل رات سے لے کر اب تک یہ دوسرا تھپڑ تھا جو شیر افکن ہاشمی نے اس کے چہرے پر نہیں مارا تھا، مگر پھر بھی وہ روح پر جا کر لگا تھا۔ جب ہاتھ اٹھا ہی لیا تھا تو گویا مار بھی لیا۔ ہاتھ روک کیوں لیا؟ مار بھی لینا۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت سے دوچار کتنے ہی لمحے سکتے میں رہ گئی تھی۔ اس کی چنگھاڑ پہ افکن نے بمشکل ضبط کیا تھا۔ اب بس، بہت بول لیا تم نے اور میں نے سن لیا۔ اگر اب تم نے اپنے منہ سے ایک الفاظ بھی مزید نکالا تو پھر یاد رکھنا میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ اسے گھسیٹ کر باہر لاتا وہ جھٹکے سے بیڈ کی جانب دھکیلتا خود روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اب نہ رو رہی تھی نہ ہی چلا رہی تھی، بلکہ اپنے تپتے گالوں پر ہاتھ رکھے خاموش بیٹھی تھی۔ آبسا اس وقت شدید پریشانی سے دوچار بار بار کسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر دوسری جانب سے نو رسپانس تھا۔ جب ایک حالہ دھڑام سے دروازہ کھولتی روم میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اسے کمینگی سے مسکراتا دیکھ کے صرف ساریہ بولی۔ دادا بلا رہی ہیں بیٹا آپ کو، نکاح خواہ آ گئے ہیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ آبسا کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، جا کر بتا دو سب کو۔ وہ خود پر ضبط کرتی ہر درمی سے گویا ہوئی تھی۔ اچھا سوچ لو، ویسے 2 بچوں کے باپ کو تم دل سے پسند آ گئی ہو۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ آبسا نے اسے مارنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرنی چاہی تھی جو کھلکھلا کر باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ اس طرح بھی کیفیت سے دوچار بار بار کسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر دوسری جانب کی مخلوق شاید بھنگ پی کر سو گئی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ روم میں داخل ہوا تو وہ ٹھٹک کر ٹھہر گیا تھا۔ حیات ہنوز اسی پوزیشن میں چہرے پر دونوں ہاتھ دھرے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے تنے نقوش حیات کی پتھر نگاہوں کو دیکھ نرم پڑ گئے تھے۔ ایک بار پھر غصے کی جگہ پشیمانی نے لے لی تھی، جو کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ حیات، وہ نادم لہجے میں پکار بیٹھا تھا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ حیات اٹھو یہاں سے، چل کر ناشتہ کرو، کل سے کچھ نہیں کھایا ہے تم نے، وہ ایک بار پھر نرمی سے بولا تھا۔ حیات، اس نے نظر اٹھا کر زخمی نگاہوں سے افکن کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھوں میں نرم سا تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اٹھو۔ اپنی انا کو سائڈ پر رکھتا وہ مزید گویا ہوا۔ مجھے نہیں کرنا کوئی ناشتہ، اور دنیا دکھاوے کے لیے زیادہ ڈرامے کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ وہ درست لہجے میں غررائی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بلوں کا ایک جال سا بن گیا تھا۔ میں مزید کوئی فضول گوئی سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ اٹھو اور چل کر ناشتہ کرو۔ ذمہ داری ہو تم میری، اور میں اپنی ذمہ داریوں سے دامن بچانے والا شخص ہرگز نہیں ہوں، سمجھی؟ وہ رخ پھیر گئی تھی۔ افکن کا ضبط جواب دے گیا۔ اٹھو حیات، نیچے چلو۔ کیا تمہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا کرتا اپنے مقابل لے آیا تھا۔ نشیز چھوڑتے ہی اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جا کر چینج کرو پہلے۔ اس پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتا وہ ڈریسنگ روم کی جانب لے جانے لگا تھا، جو زبردستی اس کی سخت گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتی تیزی سے واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ افکن نے نہ سمجھی سے اس کی حرکت دیکھی تھی، جبکہ وہ سنک میں جھکی مسلسل الٹیاں کر رہی تھی۔ اب وہ پریشان سا قریب آیا۔ کب سے بول رہا ہوں نیچے چل کر ناشتہ کر لو، مگر تمہیں تو شاید کل سے میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب کر لی نا طبیعت خراب؟ وہ اس کی کمر سے ہلاتا پریشانی سے بولا تھا، جو الٹیاں کرتی دوہری ہو چکی تھی۔ ہاں، نہیں سمجھ آ رہی مجھے کوئی بھی بات، اور برائے مہربانی اب میرا پیچھا چھوڑ دیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ کیا آپ کو میری ایک بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اسے پیچھے کو دھکیلتی وہ درست لہجے میں پکاری تھی۔ شیر افکن تعصب زدہ نظروں سے دیکھتا اپنا ماتھا سہلا کر رہ گیا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکل آیا۔ یہ اپنے کپڑے پکڑو اور 2 منٹ کے اندر اندر کپڑے بدل کر باہر آؤ۔ بہت چلا لی تم نے اپنی۔ اگر یہاں رہنا ہے تو میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا، ورنہ اپنے پیرنٹس کو ڈھونڈ لو، میں تمہیں صرف ان کے حوالے کروں گا، ورنہ یہاں سے جانے کا فطور اپنے دماغ سے نکال دو۔ اس کے کلیئر کٹ لہجے پر بری طرح کھانستی حیات کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، جو آگے بڑھ کر کمر سہلاتا اب خاموش تھا۔ چلو۔ وہ اس کے لڑکھڑاتے قدموں پر سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا تھا، جو ہاتھ کے اشارے سے منع کرتی دیوار کا سہارا لیتی روم میں واپس آئی تھی۔ پھر اپنے لیے اپنی مرضی کا سیاہ رنگ کا پلین ڈریس لیتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا وہ اس کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا ڈرامے کر رہی ہو لڑکی؟ نیچے مولوی صاحب آئے بیٹھے ہیں، تمہارے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز موجود ہے بھی یا نہیں؟ داتی بیگم کڑے تیوروں سے باز پرس کرتی اس کے لتے لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جب میں ایک بار انکار کر چکی ہوں تو بار بار ایک ہی راگ الاپنے کا کوئی فائدہ؟ وہ سرد لہجے میں صرف ساریہ بولی۔ او بی بی، ہم تمہارے خاندانی ملازم نہیں ہیں،
جو ملکہ عالیہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے دربار میں حاضری لگانے کے لیے پیش ہوں گے۔ فٹافٹ سے دوپٹہ لو سر پر اور چلو میرے ساتھ۔ نانی بیگم نے خوب اس کی طبیعت صاف کی تھی، جو اصلی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتی لاپرواہ سی بیٹھی تھی۔ بہت ہی سیدھی اور کھری سی بات ہے۔ اگر اب آپ کو سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ تم کیا بیٹا، یہ نکاح تو تمہارا باپ بھی کرے گا۔ انہیں بھی جلالود آیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ میرے مرحوم والد صاحب کا نکاح پڑھوا دیں، کیونکہ میں تو یہ نکاح ہرگز بھی نہیں کرنے والی۔ دادی بیگم نے منہ کھولے ہونکوں کی مانند اسے دیکھا تھا۔ پاس کھڑی خالہ نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ایک ہوتا ہے ڈھیٹ، پھر مہا ڈھیٹ، اور ان سب کی سردارنی کا نام عابسہ اسماعیل ہے۔ مطلب تم ایسے نہیں مانو گی؟ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ نہیں۔ اوکے چلو پھر ٹھیک ہے، میں شاہبیز کو بولتی ہوں، وہ پھر خود تم سے نبٹ لے گا۔ وہ دھمکی خیز لہجے میں بولی تھی۔ جی ضرور بھیجیں، مگر پھر میری طرف سے کی گئی جوابی کارروائی کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ اس کے آج انداز ہی نرالی تھی۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ تم اس گھر سے فرار ہو جاؤ گی تو یہ محض تمہاری خام خیالی ہے لڑکی۔ اسے تنبیہ کرنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ نہیں، میں ایسا ویسا کچھ نہیں کروں گی جو میرے کردار اور میرے ماں باپ کی تربیت کے لیے سوالیہ نشان بن جائے، بلکہ میں ابھی 15 پر کال ملاؤں گی اور DHJ پولیس کو مطلع کروں گی کہ اس سوسائٹی میں ایک گھر ایسا بھی ہے جو ایک لڑکی کی بغیر اجازت اس کا نکاح زبردستی اس کی دگنی عمر کے کزن سے پڑھوانا چاہتے ہیں۔ باقی تو آپ سمجھدار ہیں ہی نانی صاحب کہ قانون آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ DHJ والے اگر آپ سے گھر خالی کرنے کا بول دیں تو سوچیں پھر کیا ہوگا۔ نانی صاحبہ نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی دیدہ دلیری ملاحظہ فرمائی دی۔ اے لڑکی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ جی درست بول رہی ہوں، میں پہلے ہی کال ملا کر مطلع کر چکی ہوں۔ اگر اگلے 4 گھنٹوں میں نے انہیں تھانے میں جا کر رپورٹ نہیں کیا تو پولیس خود چھان بین کے لیے یہاں آ جائے گی۔ اس نے مزید بم پھوڑے تھے۔ ارے سنو ذرا اس ٹانگ بھر کی لڑکی کی باتیں، یہ تو ہمارے سروں میں مٹی ڈالنے کی ساری تیاریاں کیے بیٹھی۔ وہ جذباتی انداز میں بآواز بلند شور مچاتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ عابسہ نے خالہ کو بھی کمرے سے باہر نکال کر جلدی سے روم لاک کیا تھا اور سکھ کا سانس خارج کرتی ہوئے ایک بار پھر سے اپنا مطلوبہ نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ سیاہ رنگ کے سمپل سے شلوار سوٹ میں ملبوس حیات کی کھلتے گلاب کسی شادابی والے مکھڑے میں زردیاں سی کھل گئی تھی۔ صوفہ کم بیڈ پر نیم دراز افکر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتی کمرے سے باہر نکلنا چاہ رہی تھی، مگر وہ برق رفتاری سے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ اچانک افتاد پر وہ سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ جو اس کی سرخ آنکھوں کو تک رہا تھا حیات کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ تم واش روم رونے کے لیے گئی تھی؟ وہ اس کی رونے کے باعث چغلی کھاتی گلال آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتا تعسفی لہجے میں بولا تھا۔ میں روؤں یا پھر مر جاؤں، آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ کلچے قائم سردگی سے بولی تھی۔ حیات بات سنو میری، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، بس میں مجبور تھا۔ اجالا میری بہت اچھی دوست ہے اور میں اسے تکلیف میں نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے آنسوؤں کے سامنے ہار گیا تھا اور اپنی صفائی پیش کرنے لگا تھا۔ اچھا؟ وہ جو اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامے کھڑا تھا۔ حیات بے دردی سے اس کا ہاتھ جھڑک چکی تھی۔ فی الحال میں آپ سے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، ناشتہ کرنا ہے، بھوک لگ رہی ہے مجھے، بیزاریت سے بولتی قدم باہر کی جانب بڑھا چکی تھی۔ اچھا تم یہیں رکو، میں ناشتہ ہمارے روم میں ہی منگوا لیتا ہوں، وہ فکرمندانہ لہجے میں بولا تھا۔ کیوں، اب کیا میں سب کے درمیان بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہی؟ وہ ذرا طنزیہ انداز میں آئیبرو اٹھا کر بولی، سوالیہ گویا ہوئی تھی۔ تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو یار؟ یہ گھر، یہ لوگ سب تمہارے اپنے ہیں، تم مالکن ہو اس گھر کی، پھر اس فضول گوئی کا مطلب؟ وہ نرمی سے جتاتے لہجے میں بولا تھا۔ جو میرا تھا اب وہی میرا نہیں رہا، تو اب مجھے ان چیزوں اور رشتوں سے کوئی غرض نہیں رہا۔ وہ صاف سے لہجے میں ہی صاف بے باک کر گئی تھی۔ میرے خیال سے تمہیں واقعی بہت بھوک لگ رہی ہے، ہمیں نیچے چل کر ناشتہ کرنا چاہیے، یا بلکہ اب تو لنچ بھی ساتھ ہی کر لیں گے۔ وہ کلائی پر موجود گھڑی میں وقت دیکھتا اسپاٹ انداز میں بولا تو وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ شیرب نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تھے، جہاں توقع کے عین مطابق گھر کے تمام ہی مکین لنچ کے لیے میز پر موجود ہے، مگر آج ایک شخص کا اضافہ بھی واضح نظر آ رہا تھا، اور وہ تھی اجالا افغان ہاشمی کی دوسری بیوی۔ حیات بیٹا، صبح سے کہاں غائب ہو آپ؟ میں صبح بھی ناشتے پر اپنی بیٹی کا انتظار کرتا رہا تھا، مگر آپ نیچے ہی نہیں آئیں۔
ناصر صاحب حیات کو دیکھ نرمی سے گویا ہوئے تو وہ خامخواہ ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ سوری بابا، وہ دراصل میں نے جلدی ناشتہ کر لیا تھا، وہ بہانہ بنا گئی تھی۔ افغان نے ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر اپنی چیئر سنبھالنی چاہی، جبھی زری بیگم بول اٹھی تھی، ارے اجالا بیٹا، تم اتنی دور کیوں بیٹھی ہو؟ یہاں افغان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھو نا، آج تمہارا شادی کے بعد سسرال میں پہلا دن۔ حیات بیٹا، اب یہاں میرے پاس ہی بیٹھ جائیں۔ وہ چہرے پر حسین مسکراہٹ سجائے بہت اپنائیت سے گویا ہوئی تھی۔ حیات جو افغان کے برابر میں اپنی مخصوص نشست سنبھالنے لگی تھی، ٹھٹک کر ٹھہر گئی تھی۔ آنٹی، یہ شروع سے میری جگہ ہے اور میں اپنی جگہ کسی قیمت پر کبھی کسی کو نہیں دیتی۔ نئے آنے والے اپنی جگہ خود بنا لیں تو بہتر ہے۔ بے تاثر لہجے میں بولتی وہ اپنی نشست سنبھال چکی تھی، جبکہ زری بیگم اپنی بات کی نفی پر سبکی سے نگاہیں چرا گئی تھی۔ افغان اور ناصر صاحب نے چہرہ جھکا کر مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اجالا بیٹا، آپ کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ لو نا۔ حیات کے بجائے اب ان کی توجہ کا مرکز اجالا تھی۔ وہ اپنی اصلی نرمی سے مخاطب ہوئے۔ افغان جو حیات کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا چونک کر متوجہ ہوا۔ جی انکل، لے رہی ہوں، وہ رسمی انداز میں مسکرائی تھی۔ کل رات سے اسے اپنا آپ یہاں حد سے زیادہ انکمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا۔ اجالا، تم یہاں مہمان ہرگز نہیں ہو، تو ان تکلفات میں نہ پڑو اور اچھے سے کھانا کھاؤ۔ حیات سے توجہ ہٹی تو وہ اجالا سے نرم لہجے میں بولا تھا، جبکہ حیات جو بھی پہلا لقمہ منہ میں ڈال رہی تھی کہ شیر افغان کے جملے پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ خود پر حیات کی گھورتی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر وہ دھیمی سی آواز میں نہ سمجھی سے آئیبرو اٹھا کر استفساریہ بولا، جو جھٹکے سے رخ پھیرتی رغبت سے کھانا نوش فرمانے میں مصروف ہو گئی تھی، تو وہ بھی کندھے اچکاتا کھانا کھانے لگا تھا۔ ہیلو، بالآخر مطلوبہ شخص نے کال ریسیو کر ہی لی تھی۔ آفسہ جو صبح سے بھری بیٹھی تھی، غصے اور جذبات میں بس سناتی چلی گئی تھی، کسی کو میرا خیال نہیں ہے، صبح سے کال کر رہی ہوں۔ وہ آنسو پوچھتی سوسو کرنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ اگر کوئی سیریس ایشو ہے تو بتاؤ۔ دوسری جانب سے بیزار کن آواز سنائی دی تھی اور وہ جو تفصیل بتانے کا ارادہ رکھتی تھی، کسی سوچ کے تحت خاموش رہ گئی۔ کچھ نہیں، ماما بابا یاد آ رہے تھے، وہ لفظ چباتی اپنی آنسو پونچھ گئی تھی، جبکہ مقابل شخص نرم لہجے میں ہمیشہ کی طرح اسے دلاسا دینے لگا تھا، اور باتوں کے دوران کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ زری، ہمیں سچ میں تمہاری بہو حیات کے لیے بڑا افسوس ہوا۔ مسز ناصر کی پھلجھڑی دوست ایک بار پھر اپنی عزت کروانے ہاشمی ولا تشریف آور ہو چکی تھی۔ سچ پوچھوں تو مجھے تو شیر افغان پر شدید حیرت ہو رہی ہے۔ اس دن کیسے اپنی بیوی کی محبت کے گن گا رہا تھا، ہمیں سبق پڑھا رہا تھا، اور اب لاڈلی بیوی کے ساتھ ایسی زیادتی، اف، میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ان میں سے ایک نے لٹ سنوارتے دل کے چھالے پھوڑے۔ مگر خیر، تم یہ سب چھوڑو، میں تمہیں اپنی بہو سے ملواتی ہوں۔ یہ دونوں تو کافی سالوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ وہ مڈل کلاس لڑکی بیچ میں نہ ہوتی تو اس وقت صرف اجالا میری بہو کے رتبے پر فائز ہوتی۔ وہ ادائے بے نیازی سے نخوت بھرے لہجے میں گویا ہوں۔ اتنی دیر میں اجالا بھی وہاں آ گئی تھی، جسے ملازمہ بلوانے گئی تھی، اور ساتھ ہی شیر افغان اور حیات نے بھی وہاں اچانک انٹری ماری تھی۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈیز، آپ لوگ یہاں کیسے؟ وہ ذرا طنزیہ لہجے میں مسکرا کر استفساریہ بولا۔ وہ کھسیا کر رہ گئی۔ یس ڈارلنگ، ہم تو بس تمہاری دوسری سرپرائز شادی کی مبارکباد دینے چلے آئے تھے۔ وہ مزے سے گویا ہوئی تھی۔ اوہ مینس میرا اتنا خرچہ فضول گیا، اس مبارک کے لیے ولیمے کا کھانا کافی نہیں تھا؟ وہ آئیبروز اٹھا کر استہزائیہ مسکرایا۔ اجالا اور حیات دونوں ہی خاموش تھی، جبکہ وہ پرسکون سا بیٹھا تھا۔ ہاں، ہی از سو فنی نا۔ ویل افغان، تم نے اپنی فرسٹ وائف کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ حیات کے چہرے کا رنگ مزید پھیکا پڑ گیا تھا۔ اچھا، مگر حیات کو تو کچھ برا نہیں لگا۔ وہ تینوں ہوں گے۔ کیوں حیات، کیا تمہیں میری دوسری شادی سے کوئی اعتراض ہے؟ وہ باقاعدہ روبرو مخاطب تھا۔ حیات کو شدید تپ چڑھی تھی، مگر برداشت کر گئی۔ نہیں، مجھے آپ کی دوسری شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ 2 کیا 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں افغان، آپ کو میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ اسے دانت کچکچا کر جواب دیا تھا۔ شیر افغان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ ہاؤ سویٹ میری جان، لو یو ویری مچ۔ وہ جس قدر بے باکی سے اظہار محبت کر گیا تھا، حیات کے گال دہک اٹھے تھے۔ خیر، آپ لوگ آئی ہیں تو پلیز ڈنر لازمی کیجیے گا، بٹ ہمیں اجازت دیں۔ اجالا ڈارلنگ، تم فی الحال اپنے روم میں جاؤ، میں آج سارا دن اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہوں۔ وہ شرارت سے آنکھ کا کونا دباتا حیات کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سچ میں اس کا سر کھول ڈالتی۔ شیور، ایکسکیوز می گائز۔ وہ نرمی سے مسکراتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حیات کو کندھوں سے تھام کر روم کی جانب موڑتا وہ خود باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔
چند ساعتوں کے توقف سے وہ مگن سے انداز میں روم میں داخل ہوا تو بیڈ پر نیم دراز حیات کو خود کو گھورتا پایا تھا، جو غصے میں بھری خاموش بیٹھی تھی۔ یار پلیز اب بس کر دو، کل سے لے کر اب تک تم سب نے مل کر مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ خود پر جمی کینہ توز نگاہیں محسوس کر وہ بلاخر ضد ہو گیا تھا۔ حیات بڑبڑاتی ہوئی رخ پھیر گئی۔ اچھا اٹھو، جلدی سے اچھا سا تیار ہو جاؤ، لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، پھر اچھا سا ڈنر باہر ہی کریں گے۔ ان دونوں کے مابین بڑھتا تناؤ کم کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی گئی تھی۔ اس مہربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی فضول حرکتوں کی وجہ سے ساری رات سو ہی نہیں سکی ہوں میں، اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ سپاٹ انداز میں پیشکش رد کرتی وہ کمبل منہ تک تان کر گویا اپنی ناراضگی کا اعلان کر چکی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تمہاری مرضی ہے، خیر پھر میں ارتضیٰ سے ملنے جا رہا ہوں، اور ہاں کل مجھے ہر حال میں آفس جانا ہے تو پلیز میرا ڈریس وغیرہ لازمی دیکھ لینا۔ وہ بلنک کرتی اسکرین دیکھ مصروف مگر ذرا عزلت بھرے لہجے میں بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ دل مسوس کر رہ گئی تھی، مگر فی الحال اسے شدید نیند کا غلبہ طاری تھا۔ طبیعت میں بوجھل پن تھا، دماغ الگ چکرا رہا تھا، مگر یہ سب شاید نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اجالا تم یہاں مہمان تھوڑی ہو، میں تو جیسے پاگل ہوں نا۔ دل ہی دل میں اجالا کو سلواتیں سناتی وہ آنکھیں موند گئی۔ السلام علیکم دادو، کیا حال ہے؟ وہ عباس پیلس میں داخل ہوا تو سیدھا ٹکراؤ دادی صاحبہ سے ہو گیا تھا، جو شاید اس کی آمد سے باخبر اس کی کلاس لینے کے ارادے سے منتظر بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام میاں، ذرا ادھر آؤ، وہ اسے دیکھ کڑے تیوروں سے بولی تھی۔ جی دادو، وہ مسکرا کر ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے اور اجالا نے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں؟ بھری محفل میں اس بچی کی بے عزتی کرتے ہیں۔ انہوں نے فوراً آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ دادی یار نکاح تو کیا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اس نے اپنا وہی راگ الاپا تھا۔ بکواس بند کرو، اگر جمعہ 4 دن ہوئی شادی سے اتنی جلدی ہی دل بھر گیا تھا تمہارا تو ذرا صبر کرتے، گھر والوں کو اعتماد میں لیتے، پھر کوئی انتہائی قدم اٹھاتے۔ مجھے تو اجالا پر حیرت ہو رہی ہے، آخر وہ کیسے کسی کی بچے کا گھر خراب کر سکتی ہے؟ ان کی حیرت بجا تھی۔ دادی اب اس میں گھر خراب کرنے والی کون سی بات ہو گئی؟ اسلام میں تو 4 کا حکم ہے، اس نے منہ بنایا تھا۔ 4 کا حکم ضرور ہے، مگر وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ ایک بیوی کی موجودگی میں پہلے کے کیا حقوق ہیں، کچھ علم ہے نہیں نا؟ بس یہ تم نوجوان نسل نے اچھا سیکھ لیا ہے کہ 4 کا حکم ہے، اپنے گھر کی کھیتی بنا لیا ہے مذہب کو، جب چاہا عمل کر لیا، جب دل چاہا اپنی مرضی کا فتویٰ جاری کر دیا۔ وہ سیکھ پاؤں دادو، میں نے حیات کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں کی ہے، میں آج بھی اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اجالا کو بس مجبوری کے تحت نکاح میں لیا ہے۔ وہ سر جھکا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 13 نکاح کیے تھے، مگر پسندیدہ اور کنواری محبوب زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ باقی تمام ازواج مطہرات وہ تھیں جنہیں اپنے سہارا فراہم کرنے کے لیے شادیاں کی تھیں، مطلقہ اور بیوہ۔ خاص کر یہ عمل امت کو سکھانے کے لیے تھا۔ مرد کو 4 شادیوں کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ دنیا میں بے حیائی عام نہ ہو، کیونکہ ہر دور میں عورتوں کی تعداد مرد سے زیادہ رہی ہے۔ ایسے میں معاشرے میں برائی نہ پھیلے، زنا عام نہ ہو، کوئی کسی عورت کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے۔ جنگوں کے دوران کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، اس لیے حکم دیا گیا، یتیم، بیوہ، مطلقہ ایسی عورتوں کو نکاح میں لے کر ان کے محافظ بن جاؤ۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک کے ولیمے میں منہ اٹھا کر دوسری کو لیے چلے آؤ، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ اور یہاں بھی سخت حکم ہے کہ اگر 2 کے ساتھ توازن برقرار نہیں رکھ سکتے، عدل و انصاف نہیں کر سکتے، دونوں کی برابری کے حقوق نہیں دے سکتے، تو ایک ہی کے ساتھ نباہ کرو۔ شیر افغانی کھسیا کر کان کھجایا۔ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو، 2 3 اور 4 تک۔ لیکن اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کرو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو۔ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4، مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 اور 4۔ دادو، میں نے اور اجالا نے بھی یہ نکاح خوشی سے نہیں کیا ہے، مگر فی الحال میں آپ کو تفصیل بتانے سے قاصر ہوں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ہم دونوں مجبور تھے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ امید کریں گے کہ آپ دونوں ہماری تربیت پر حرف نہیں آنے دیں گے اور معاملے کو بہتر انداز میں سلجھا لیں گے، اور ہاں حیات کو نرمی سے سمجھانا، سختی نہ برتنا، یقیناً تمہارے اس عمل سے اسے رنج پہنچا ہوگا، شدید تکلیف میں مبتلا ہوگی، کیونکہ ایک عورت کی غیرت کبھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی جگہ دوسری کو دی جائے۔ وہ شرمندگی سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ خیر ارتضیٰ اسٹڈی روم میں موجود ہے، تم وہیں چلے جاؤ۔
دادی کے شکنجے سے آزاد ہونے پر اس نے سکھ بھرا سانس فضا کے سپرد کیا تھا اور سیدھا اسٹڈی روم کی جانب بڑھا تھا۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے صاحب بہادر، ارتضیٰ اسے دیکھ ذرا طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ہاں بھائی، تم بھی 2-4 گالیاں دو مجھ معصوم کو۔ وہ آرام دہ انداز میں سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں تو بیٹا، حرکتیں تو تمہاری گالیاں کھانے والی ہی ہیں۔ اس نے فائل بند کرتے ہوئے گھورا۔ ایسے ایک بات بتا، کل سے تیرے پاس 2 بیویاں موجود ہیں، لیکن تو بھاگ بھاگ کر میرے پاس آ جاتا ہے۔ خیر تو ہے نا؟ کہیں 2 کو آزما کر تیرے جذبات تو نہیں بدلنے لگے؟ وہ شریر لہجے میں مسکراہٹ ضبط کیے بولا تھا۔ تیری تو میں منہ بند کر لے ارتضیٰ، ورنہ آج شہید ہو جائے گا میرے ہاتھوں سے۔ اس سے مارنے کے لیے کوئی چیز تلاشنا چاہی تھی، اس کا کہکہا بھی ساختہ تھا۔ اچھا چل بتا، کہیں بھابھی صاحبہ نے گھر سے تو نہیں نکال دیا؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ ارتضیٰ، میرا دماغ ویسے ہی بہت گرم ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو میں سب گھر والوں کا غصہ تجھ پر اتار دوں۔ اسے فون کیا تھا۔ اچھا بھائی، اب بول بھی دے، بار بار کیوں نازل ہو جاتا ہے کسی ملک الموت کی طرح؟ وہ دوبارہ فائل کھول کر ریڈنگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ 2 سے شادی نہ کر لی، گناہ کبیرہ کر لیا ہوں۔ جس خاتون کو دیکھو وہ مجھے دنیا کا ظالم ترین مرد ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور کچھ خواتین تو حیات سے اس طرح اظہار افسوس کر رہی ہیں گویا میں جہان فانی سے کوچ کر گیا ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولا تو ارتضیٰ نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ برو، آپ کو دیکھ کر میرا دل بار بار سجدہ شکر کرنے کا چاہ رہا ہے کہ تھینک گاڈ میں کنوارا ہوں۔ وہ بلند بانگ کہکا لگاتا اسے تپانا نہیں بھولا تھا۔ لگتا ہے تم نے وہ گانا نہیں سنا، شادی کا لڈو موتی چور کا، جو کھائے پچھتائے جو نہ کھائے پچھتائے۔ شیر افگن باقاعدہ لے میں گنگنایا تھا۔ خیر اجالا کیسی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ بھابھی بول بھابھی۔ شیر افگن کی شرارتی رگ پھڑک گئی تھی۔ بلا وجہ ضائع ہو جائے گا تو مجھ سے یار، مزید چھوا۔ خیر میری 1 سے 2 دن میں چائنا کی فلائٹ ہے۔ پچھلی بار بھی حیات کی وجہ سے میں جلدی میں نکل آیا تھا، اس بار سارے کام نپٹا کر ہی واپس آ سکوں گا، اور ممکن ہے کہ میں وہیں سے کوریا نکل جاؤں، مگر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اجالا اور حیات کو کیسے سمجھاؤں۔ اور حیات، اگر اس بیوقوف نے میرے پیچھے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو پھر میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ کافی دیر سے پریشان وہ اپنا مسئلہ بیان کر گیا تھا۔ تو پھر تو بھابھی کو ساتھ لے جانا، ہنی مون بھی ہو جائے گا۔ ارتضیٰ کے مشورے پر شیر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہاں وہ میری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں، اور تم ہنی مون کی بات کر رہے ہو؟ وہ ناراض ہوا۔ تو پھر اجالا کو ساتھ لے جا۔ اسے پھر مسخری سوچ گئی تھی۔ یاد نہ کر، ابھی میرے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں اور عزیز ہستیوں کے راز بوجھ بن گئے ہیں، کاش میں تجھے بتا سکتا۔ وہ ایک دم رنجیدہ ہوا تھا۔ شیر، اگر کوئی بہت سیریس مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتا ہے، مانا کہ تیرا بہت پرسنل میٹر ہے، مگر پھر بھی تو بھول رہا ہے ہم بچپن کے دوست ہیں۔ اس نے دلیل پیش کی۔ یہ مسئلہ اجالا اور حیات کا نہیں ہے، میرا ذاتی ہے، اور انتہائی ذاتی نوعیت کا ہے۔ میں فی الحال تجھے نہیں بتا سکتا۔ اس نے ناسمجھی سے افکن کو دیکھا۔ خیر مرضی ہے تیری، اب کیا کرے گا؟ وہ سوالیہ گویا ہوا تھا۔ میرا جانا تو کنفرم ہے، سو میں تو مزید نہیں رک سکتا۔ وہ پرسوئے تھا۔ تو پھر ہیلمٹ پہن کر گھر جانا اب۔ نفی میں سر ہلاتا وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ میں نکلتا ہوں، میری بس ایک ریکویسٹ، کہ میری غیر موجودگی میں اجالا کا خاص خیال رکھنا۔ وہ شدید الجھن میں مبتلا تھا۔ ارتضیٰ نے بغور اس کا انداز دیکھا تھا، جو کل تک حیات کے لیے دیوانہ ہوا گھوم رہا تھا اور اب اجالا کے لیے فکر مند تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ سوالیہ بولا۔ تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ وہ ایبرو اٹھا کر بولا تھا۔ کیا تو نے واقعی میں اجالا سے محبت کی شادی کی ہے؟ ذہن میں کلبلاتا سوال بالآخر زبان پر ہی آ گیا تھا۔ میں پہلے کون تھی اس سے نفرت کرتا تھا؟ وہ استہزائیہ مسکرا تھا۔ اول روز سے جانتا ہوں کہ تو اجالا کو لائک کرتا تھا اور وہ مجھے، اور صرف اس وجہ سے تو نے اپنے قدم واپس پیچھے لے لیے تھے۔ ارتضیٰ نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ ساری پہلے کی باتیں ہیں، اب میری محبت میری بیوی ہے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ اور اجالا، وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اگر محبت تیری بیوی ہے تو تم دونوں کے درمیان میں اجالا کیوں ہے؟ ارتضیٰ نے شنبے سے سوال کیا۔ پلیز یار، میں پہلے ہی بہت الجھا ہوا ہوں، تو مزید میرا دماغ نہ خراب کر۔ وہ چڑ گیا تھا۔ خیر سے جا، اللہ حافظ۔ وہ کام میں غرق ہو گیا تھا جبکہ وہ اپنے قدموں پر واپس لوٹ آیا تھا۔